گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر پیش کر رہے تھے مجمع میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تمام لوگ بیدار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آئیے میرے محترم بزرگوں میں سمجھ رہا ہوں کہ جن شخصیت کے آپ لوگ بے قرار ہیں بےتاب ہیں دیکھنے کے لیے انہی کی دہلیز پر میں باادب دستک دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو آئیے ایک ایسے خطیب کو زحمت سخن دوں جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں جو منہ سے نکلتے ہی فضا میں حل ہو کر فنا ہو جائے نہ ہی ان آوازوں کی طرح ہے جو صرف آڈیو اور ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان بن کر رہ جاتی ہیں بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے احساسوں کو بیدار اور آنکھوں کو اشک بار کر دیتی ہے جن کے سوزے دل اور جگر کے ساتھ جو بھی تار نفس نکلتا ہے وہ دم عیسیٰ ہوتا ہے جسے سن کر قبروں کے مردے بھی جھڑجھڑی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ید بیضا ہوتا ہے جو پتھر کو بھی پانی کر دیتا ہے ان کے الفاظ میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا ہے ان کے جملے دریائی لہروں کی طرح رواں دواں ہوتے ہیں ان کی آواز میں وہ تندے سیلانی ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کرے ان کے لہجے میں وہ سحر ہے کہ ہوائیں رک کر وقت ٹھہر کر سنے وہ بیان نہیں کرتے عقلوں کا شکار کرتے ہیں اور اپنی زور بیانی سے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ان میں دماغوں سے کھیلنے کا ہنر اور دلوں کو ہلانے کا جوہر ہے وہ شعلہ کے مانند بھڑکتے اور بجلی کے طرح کڑکتے ہیں ان میں پکار للکار دونوں ہے میری مراد عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا سلطان صاحب القاسمی جو پیپر پاتی سے تعلق رکھتے ہیں میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لو تضلوا ما تمسكتهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی شخصیتوں کے مابین کچھ دیر لب کشائی کی جسارت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ جو بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں اور جو بھی اس محفل کے اندر شریک نہیں ہو پائے ہیں وہ اس متبرک محفل میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اور جو کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیں کیونکہ بیچ میں بہت سی کرسیاں خالی ہیں۔ اور اپنی پردہ نشی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بیچ سڑک پہ کھڑے نہ رہیں کیونکہ آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جلسہ سننا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ایک کنارے اختیار کر لیں اور اپنی جگہ خود آپ بنا لیں اور پردے کے اندر بیٹھ کر ایمان و یقین کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ جس محفل کے اندر تشریف فرما ہے اس محفل کی اہمیت اور افادیت اپنے دلوں کے اندر لے کر بیٹھے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عرض کیا، اے میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب آپ کسی جنت کے باغات سے گزرا کرو، آپ کی گزر جب جنت سے ہو تو آپ جنت سے یوں ہی نہ نکل لو بلکہ جنت کے اندر جو پھل ہیں وہ میوے ہیں اسے حاصل کر کے اور اس سے استفادہ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جس کو اس دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کی آنکھ کے اندر اتنی طاقت اللہ نے نہیں بخشی کہ وہ اس جنت سے فائدہ اٹھا لے اور جنت کو دیکھ لے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اس دنیا کے اندر جنت کے باغ وہ ہیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی جائے، جنت کی محفلیں وہ ہیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جائیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ورد کو بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی فرمودات کو بیان کیا جائے۔ تو الغرض یاد رکھے، آج ہم بھی اسی محفل کے اندر ہیں، اسی جنت کے باغات میں ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس جنت کے باغات سے مجھے خالی ہاتھ نہ جانا پڑے، اس جنت کے میوے میرے حق میں بھی کچھ عطا فرما۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر جنت کی یہ ایک محفل ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس جلسے کے عنوان کے متعلق جلسہ سیرت النبی عشرہ اور دینی اور بیداری علمی کانفرنس، یہ عظیم عنوان ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا ہم جیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس سیرت کے اوپر گفتگو کرنا ہماری بساط نہیں ہے، پھر بھی رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس حبیب کائنات جس کے وجہ سے آپ نے اس کائنات کو بنایا،
جس کی وجہ سے آپ نے اس دنیا کو رنگ و بو عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ نے اس دنیا کے اندر بھانت بھانت کے مخلوق کو پیدا کیا، آپ اس دنیا کے اندر تمام کی تمام اشیاء پیدا کی، صرف اور صرف اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کی وجہ سے آپ نے یہ کائنات سجا دی۔ آج اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ لفظائی کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کچھ خطا ہو جائے تو اسے معاف کرنا، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزوں، یوں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد اور مطلب بھی بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے ابن آدم، اے جناتوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ اب میرے عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تو اب ضرورت کس بات کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے کو بھی اختیار کرا دیا اور اس راستے کو بھی بتا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا مقصد اور منشا یہی تھا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کا کہ وہ میری اطاعت و فرما برداری کرے، تو اب اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس انسان کو، اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ہماری طرف بلانے کا، ہماری طرف ہماری وحدانیت کا اور ہمارے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ایک نظام چلانا پڑتا، اور وہ نظام رب کائنات نے یوں چلایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس پروگرام کو اختتام کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو یہ عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت و فرما برداری کرانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور ان تمام کا مشن صرف اور صرف قولوا لا الہ الا اللہ محمد قولوا لا الہ الا اللہ کا تھا۔ تمام کے تمام نے آ کر اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ایک رب کائنات کی اطاعت و فرما برداری کا سبق دیا، ایک رب کائنات کی طرف متوجہ ہونے کا سبق دیا۔ تمام کے تمام کا مشن اللہ رب العزت نے ایک ہی رکھا، لیکن قربان جائیے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالی نے منقطع کر دیا، اس سلسلے کو منقطع کر دیا، اور فرمایا کہ اب اس دنیا کے اندر ایک بھی نبی آنے والا نہیں ہے، ایک بھی رسول آنے والا نہیں ہے، یہ رسول عربی سب سے آخری رسول ہے، یہ رسول عربی سب سے آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں۔ لہذا اب ہمیں اور آپ کو اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو کس کے مطابق کرنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو چلنا ہے تو کس کے طریقے پر چلنا ہے؟ آئیے میرے عزیزوں، آئیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، سن لو، اس دنیا کے اندر اگر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، زندگی کو اچھا بنانا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، کیونکہ اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی۔ عزیزو کیا بتاؤں، وقت کی قلت اتنا دامنگیر ہے کہ ابھی 5 منٹ ہوا نہیں ہے اور پہلی پرچی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ میں مختصراً عرض کر دوں کہ اس دنیا کے اندر
ہم اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ رسوا ہو رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا، ہم اور آپ نے اپنی پہچان کو بھلا دیا ہے، ہم اور آپ نے اپنے وقار کو بھلا دیا ہے۔ ہماری وقار کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس کی امتی ہیں اور کس کے ماننے والے ہیں، اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ اور اس چیز کو اگر ہم بھلا دیں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم پکے اور سچے مومن رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آج ضرورت ہے، آج تقاضا ہے، ہمیں اپنے دامن کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، کیا ہم قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کے اس آیت کے مصداق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی طرح گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزر رہی ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ وقت کی قلت ہے اور زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، ہمارے اکابرین بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی بیانات سننے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا بچہ ہونے کے ناطے، آپ کا بھائی اور بھتیجا ہونے کے ناطے، آپ کا بھانجا ہونے کے ناطے صرف اور صرف اپنا سبق سنانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے عزیزو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت اور احادیث نبویہ میں سے ایک مختصر سی حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث جو آخری وقت میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا تھا، اپنی امت کو اس کے اندر سبق دیا تھا۔ ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میرے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد، آپ حضرات کے لیے قرآن و احادیث ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور قرآن و احادیث ہی آقا نامدار تاجدار مدینہ کی زندگی ہے۔ اما عائشہ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ کچھ عرض کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق کچھ عرض کر دیجئے۔ اما عائشہ نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر آپ کو سیرت نبی دیکھنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنا ہے، تو آپ قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ آج میں بھی وہی کہنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، وقت کی قلت ہے، میں آپ سے اور اپنے آپ سے یہی کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں اور آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، کامرانی حاصل کرنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، تو ہمیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی ہوگی، اور قرآن و حدیث کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ الغرض قرآن کریم کو اتنا عام کرنا ہے کہ ہر ایک ایک بچے کے دل کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو جائے، ہر ایک ایک گھر کے اندر قرآن کریم سینے کے اندر محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلت وقت نے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔